دنیا کے مشکل ترین کاموں میں سے ایک کام ہائی جیکنگ ہے، یعنی جہاز اغوا کرنا اور اس کے ذریعے اپنے مطالبات منوانا۔ ہائی جیکنگ جیسے خطرناک ترین کام میں پہلے تو کسی لڑکی کا ملوث ہونا ہی حیرت کی بات ہے، مگر کسی نوجوان لڑکی کا جہاز ہائی جیک کرنا، پھر پلاسٹک سرجری سے اپنی شکل تبدیل کروانا اور ایک بار پھر ہائی جیکنگ کرنا اور کئی بار دنیا کے طاقتور ترین ملک کے پلین ہائی جیک کرنا، یہ کوئی فلمی بات نہیں بلکہ لیلا خالد کی ریئل لائف سٹوری ہے۔ ایک ایسی کہانی جو یقیناً آپ کو حیران کر دے گی۔ کون تھی لیلا خالد؟ وہ بار بار جہاز کیسے ہائی جیک کرتی تھی؟ طیارے اغوا کرنے کا مقصد کیا تھا؟ لیلا خالد اپنی انگوٹھی میں بندوق کی گولی کیوں پہنتی تھی؟ لیلا خالد اس وقت کہاں ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین و سامعین السلام علیکم۔ ناظرین محترم، آج ہم جس ویڈیو پر ریئیکٹ کرنے والے ہیں وہ ہے دنیا کی پہلی خاتون ہائی جیکر کے بارے میں۔ جی ہاں ناظرین، میں بات کر رہا ہوں ایک فلسطینی خاتون لیلا خالد کی، جو کہ 1944 میں فلسطین کے ساحلی شہر حیفا میں پیدا ہوئیں۔ 15 سال کی عمر میں لیلا نے مسلح جدوجہد کرنے والی مزاحمتی تحریک میں شامل ہونے کا فیصلہ کیا، جو بعد میں پاپولر فرنٹ فار لبریشن آف فلسطین کے نام سے مشہور ہو گئی۔ لیلا خالد اپنے معصوم چہرے کے ساتھ سر پر دوپٹہ اوڑھے قوم کی مزاحمت کی علامت بن چکی تھی۔ وہ صہیونیوں کے قبضے میں ذلت امیز زندگی نہیں گزارنا چاہتی تھی۔ نوجوان لیلا بہت جلد دنیا بھر کے نشریاتی حلقوں میں مزاحمتی ستارے کے عنوان سے جگہ پا چکی تھی۔ لیلا خالد کا نام پہلی بار عالمی میڈیا میں اس وقت سامنے آیا جب 29 اگست 1969 کو وہ اس گروپ کا حصہ بنی جس نے روم سے ایتھنز جاتے ہوئے بوئنگ طیارے کو ہائی جیک کر کے اسے دمشق میں اتار لیا۔ یہ طیارہ کیسے ہائی جیک ہوا اور اس کے بعد لیلا خالد نے مزید کتنے اور طیارے ہائی جیک کیے، آئیے جانتے ہیں آج کی اس ویڈیو میں۔ دنیا کے مشکل ترین کاموں میں سے ایک کام ہائی جیکنگ ہے، یعنی جہاز اغوا کرنا اور اس کے ذریعے اپنے مطالبات منوانا۔ ہائی جیکنگ جیسے خطرناک ترین کام میں پہلے تو کسی لڑکی کا ملوث ہونا ہی حیرت کی بات ہے، مگر کسی نوجوان لڑکی کا جہاز ہائی جیک کرنا، پھر پلاسٹک سرجری سے اپنی شکل تبدیل کروانا اور ایک بار پھر ہائی جیکنگ کرنا اور کئی بار دنیا کے طاقتور ترین ملک کے پلین ہائی جیک کرنا، یہ کوئی فلمی بات نہیں بلکہ لیلا خالد کی ریئل لائف سٹوری ہے۔ ایک ایسی کہانی جو یقیناً آپ کو حیران کر دے گی۔ کون تھی لیلا خالد؟ وہ بار بار جہاز کیسے ہائی جیک کرتی تھی؟ طیارے اغوا کرنے کا مقصد کیا تھا؟ لیلا خالد اپنی انگوٹھی میں بندوق کی گولی کیوں پہنتی تھی؟ لیلا خالد اس وقت کہاں ہے؟ میں ہوں عادل جہانگیر، ویلکم ٹو info@عادل۔ یہ 29 اگست 1969 کی بات ہے جب اٹلی کے شہر روم کے لیونارڈو دا وینسی انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر اناؤنسمنٹ ہوئی۔ Ladies and gentlemen, this is the final boarding call for Transworld Airlines Flight 840 to Tel Aviv. تمام مسافر ہاتھوں میں بورڈنگ پاس تھامے جہاز کی جانب بڑھنے لگے۔ ان مسافروں میں ایک 25 سالہ لڑکی بھی شامل تھی جو ہاتھوں میں فرسٹ کلاس کا بورڈنگ پاس لیے سفید لباس، سر پر ہیٹ اور سن گلاسز پہنے ہوئے ہالی ووڈ اداکارہ آڈری ہیپ کی طرح لگ رہی تھی۔ یہ بوئنگ 707 جہاز تھا اور جہاز اٹلی سے اسرائیل کے کیپٹل تل ابیب جا رہا تھا۔ اطلاع یہ تھی کہ اسرائیل کے اس وقت کے پرائم منسٹر اسحاق رابن بھی اس فلائٹ کے مسافروں میں شامل تھے۔ حیران کن بات یہ تھی کہ یہ نوجوان لڑکی ایئرپورٹ سیکیورٹی کی آنکھوں میں دھول جھونک کر ایک پسٹل اور 2 ہینڈ گرینیڈ اپنے ساتھ جہاز میں لے جانے میں کامیاب ہو گئی تھی۔ وہ یہ ظاہر کرنے کی کوشش کر رہی تھی کہ وہ ایئرپورٹ کی انتظار گاہ یعنی ویٹنگ لاؤنج میں بیٹھے ہوئے ایک دوسرے شخص سلیم عیساوی کو نہیں جانتی جو در حقیقت اس کے ساتھ تھا۔ تاریخ اس لڑکی کو لیلا خالد کے نام سے جانتی ہے، جو فلسطین کی آزادی کی سرگرم
کارکن تھی. اور آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو دنیا کی اس پہلی خاتون ہائی جیکر لیلا خالد کی زندگی کی حیران کن داستان سنائیں گے، جس نے ہوائی جہاز ہائی جیکنگ کی مختلف کارروائیوں کے دوران نہ صرف 6 بار اپنے چہرے کی پلاسٹک سرجری کروائی بلکہ کئی بار اسرائیل جیسے طاقتور ترین ملک کے جہاز اغوا کیے. جہاز کے اندر لیلا خالد اور سلیم عیساوی کی سیٹیں آس پاس تھیں. جہاز نے جیسے ہی ٹیک آف کیا، کیبن کرو نے مسافروں کو مشروبات سرو کرنا شروع کیے. ایئر ہوسٹس نے لیلا کو کافی اور سلیم عیساوی کو بیئر پیش کی. ایئر ہوسٹس کے بہت اصرار کے باوجود لیلا خالد نے کچھ نہیں کھایا. لیلا نے ایئر ہوسٹس کو بتایا کہ اسے ٹھنڈ محسوس ہو رہی ہے اور اس کے پیٹ میں درد ہے، لہٰذا اسے ایک اضافی کمبل دیا جائے. جیسے ہی کمبل مل گیا، لیلا نے اپنے ہینڈ گرینیڈ اور پسٹل کمبل کے نیچے رکھ دیے تاکہ بوقت ضرورت ان تک آسانی سے پہنچا جا سکے. جہاز ہوا میں ہے. لیلا اور اس کے ساتھی عیساوی نے جان بوجھ کر فرسٹ کلاس کی سیٹیں بک کروائی تھی تاکہ انہیں طیارے کے کاکپٹ تک رسائی آسانی سے مل سکے. جیسے ہی جہاز کے عملے نے فرسٹ کلاس کو سرو کرنے کے بعد اکانومی کلاس کے مسافروں کو کھانا پیش کرنا شروع کیا، سلیم نے اچانک چھلانگ لگائی اور کاکپٹ تک پہنچ گیا. اس کے پیچھے لیلا خالد بھی اپنی گود میں رکھے ہوئے ہینڈ گرینیڈ لے کر دوڑی. اسی دوران ایئر ہوسٹس کے ہاتھ سے ٹرے نیچے گر گئی اور وہ زور سے چیخنے لگی. لیلا خالد اور عیساوی نے چیخ کر کہا کہ فرسٹ کلاس میں موجود تمام مسافر پیچھے اکانومی کلاس میں چلے جائیں. لیلا خالد اور اس کے ساتھی نے کاکپٹ میں داخل ہو کر جہاز کو مکمل طور پر ہائی جیک کر لیا تھا اور اس ہائی جیکنگ میں لیلا خالد کو پائلٹ اور فضائی ٹریفک کنٹرول روم سے بات کرنے کا کردار دیا گیا تھا. ابتدا میں لیلا نے پائلٹ سے طیارے کو اسرائیل کے لود ایئرپورٹ لے جانے کے لیے کہا، جسے اب بین گورین ایئرپورٹ کہا جاتا ہے. جیسے ہی طیارہ اسرائیلی خطے میں داخل ہوا، اس کے ساتھ ساتھ اسرائیلی فوج کے 3 معراج طیارے پرواز کرنے لگے. جنگی طیاروں کو دیکھ کر مسافروں میں خوف و ہراس پھیل گیا. ان کا خیال تھا کہ اسرائیلی فضائیہ ان کے طیارے کو مار گرائے گی. لیلا خالد نے ایئر ٹریفک کنٹرول سے رابطہ کیا اور کہا کہ آپ ہمیں فلائٹ TWA 840 کے بجائے PFLP یعنی فری عرب پیلسٹائن کے نام سے پکاریں گے. طیارے کے پائلٹ نے پہلے تو لیلا کی ہدایات ماننے سے انکار کر دیا، لیکن جیسے ہی اس نے اپنے ہاتھ میں ہینڈ گرینیڈ اٹھایا تو پائلٹ نے ہدایات پر عمل کرنا شروع کر دیا. جیسے ہی جہاز لود ایئرپورٹ کے اوپر سے گزرا، نیچے سینکڑوں اسرائیلی فوجی اور ٹینک ہائی جیکر سے نمٹنے کے لیے تیار کھڑے تھے، لیکن اچانک لیلا خالد نے پائلٹ کو حکم دیا کہ طیارہ دمشق کی طرف موڑو. جیسے ہی پائلٹ نے جہاز کا رخ دمشق کی طرف موڑا تو حیران کن بات یہ ہے کہ لیلا نے پائلٹ کو کہا کہ جہاز کو میرے شہر حیفا کے اوپر سے گزارو تاکہ میں اپنے گھر کو دیکھ سکوں. لیلا خالد اپنی بایوگرافی مائی پیپل شیل لیو میں لکھتی ہیں کہ جب میں نے فلسطین کو اوپر سے دیکھا تو 1 منٹ کے لیے میں یہ بھول گئی کہ میں کسی مہم کا حصہ ہوں. میرے دل میں یہ ہوک اٹھی کہ میں اپنی دادی، اپنی پھپھیوں اور وہاں موجود ہر فرد کو پکار کر کہوں کہ ہم واپس آ رہے ہیں. جہاز دمشق میں اتار لیا گیا. مسافروں کو یرغمال بنا کر فلسطین کی آزادی کا مطالبہ کیا گیا. پوری دنیا کی توجہ فلسطینیوں پر صہیونی مظالم کی طرف مبذول ہوئی. مذاکرات کے بعد اسرائیلی جیلوں سے فلسطینی قیدیوں کی رہائی اور ہائی جیکرز کی بحفاظت واپسی کی شرائط پر تمام یرغمالیوں کو رہا کر دیا گیا. دمشق ایئرپورٹ پر لینڈنگ کے بعد سلیم عیساوی نے طیارے کے کاکپٹ میں دھماکہ خیز مواد ڈال دیا اور اسے اڑا دیا. یہ اسرائیل کے لیے ایک بڑا دھچکا تھا کہ ایک 25 سالہ عورت نے نہ صرف اسرائیل جیسے طاقتور ترین ملک کے جہاز کو اغوا کیا بلکہ اسے اڑا بھی دیا. اس واقعے کے بعد لیلا دنیا بھر کی توجہ کا مرکز بن گئی. جگہ جگہ اس کی بہادری کے چرچے تھے. ٹی وی چینلز اور اخبارات نے اس کے انٹرویوز نشر کیے اور شائع کیے. اب وہ کوئی عام لڑکی نہیں بلکہ ایک بہادر مجاہدہ اور عالم اسلام کی آنکھوں کا
تارا بن چکی تھی. اس کی تصویروں کو اتنی شہرت ملی جو پہلے کسی مسلمان خاتون کو نہیں ملی تھی. اس کی مقبولیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ یورپ میں رہنے والی لڑکیوں نے اس کے ہر انداز کو کاپی کیا, اس کی باتوں کے سٹائل کو, اس کے سکارف کو, بلکہ یہاں تک کہ اس کی ہاتھوں کی انگوٹھیوں تک کو کاپی کیا گیا جس میں وہ گولیاں پہنتی تھی. پہلی ہائی جیکنگ کے بعد لیلا نے 6 بار پلاسٹک سرجری کروائی اور اپنی شکل مکمل طور پر تبدیل کر لی. لیلا خالد نے اپنی ناک, رخساروں, آنکھوں اور منہ کی 6 جگہ سے پلاسٹک سرجری کروائی تاکہ اس کی صورت اور شکل بدلی جا سکے اور وہ دوسری بار ہائی جیکنگ کے لیے تیار ہو سکے. ستمبر 1970 میں لیلا خالد نے لبنان سے یورپ کا رخ کیا. 4 ستمبر کو جرمنی میں اس نے پیٹرک آرگیلیو سے ملاقات کی جو اگلی ہائی جیکنگ میں اس کے ساتھ جانے والا تھا. یہ دونوں پہلے کبھی ایک دوسرے سے نہیں ملے تھے. 6 ستمبر کو دونوں نیو یارک کا ٹکٹ لے کر ایک ساتھ ایمسٹرڈم کے لیے روانہ ہو گئے. جب یہ دونوں طیارے میں سوار ہوئے تو انہیں معلوم نہیں تھا کہ ان کے 2 ساتھی جنہیں ان کے ساتھ اس ہائی جیکنگ میں حصہ لینا تھا ان کو ایئر لائن نے ٹکٹس ہی نہیں دیے. ہائی جیکنگ کی منصوبہ بندی کرتے ہوئے یہ فیصلہ کیا گیا تھا کہ اس پرواز کے اغوا کرنے سے پہلے یہ دیکھا جائے کہ اس پرواز میں آلریڈی سیکیورٹی حکام اور مسلح سیکیورٹی اہلکار موجود ہوتے ہیں اور طیارے میں سوار ہونے والوں کی 3 بار تلاشی لی جاتی ہے. اس بار لیلا خالد اور اس کے ساتھی اکانومی کلاس میں بیٹھے. لیلا نے مختصر مغربی سکرٹ پہن رکھی تھی اور اس بار وہ 2 دستی بم پھر اپنے ساتھ لے جانے میں کامیاب ہو چکی تھی. جب دوران پرواز لیلا خالد کاکپٹ کی طرف بھاگی تو پائلٹ نے پہلے ہی دروازہ اندر سے بند کر دیا. اب لیلا خالد مشکل میں پڑ گئی. اس نے اپنی قمیض سے دونوں ہینڈ گرنیڈ نکال کر اپنے ہاتھوں میں پکڑ لیے لیکن گارڈز نے اس پر فائرنگ شروع کر دی. پیٹرک نے جوابی فائرنگ تو کی مگر گارڈز کی فائرنگ کے سامنے وہ نہ رک سکا اور اسی دوران پیٹرک کو گولی لگ گئی. لیلا پر 2 گارڈز اور مسافروں نے حملہ کر دیا. لوگوں نے اسے مارنا شروع کر دیا جس سے اس وقت لیلا خالد کی 2 پسلیاں ٹوٹ گئیں. اسی دوران پائلٹ نے اچانک طیارے کو نیچے کی جانب موڑ دیا جس کی وجہ سے لیلا خالد اپنا توازن برقرار نہ رکھ سکی اور جہاز میں نیچے زمین پر گر گئی. اس کے بعد کا واقعہ لیلا خالد اپنے ایک انٹرویو میں کچھ یوں بیان کرتی ہے کہ آدھے گھنٹے بعد ہم کھڑے ہو گئے اور میں نے اپنے دانتوں سے ہینڈ گرنیڈ کی پن نکالنے کی بڑی کوشش کی لیکن میں ایسا نہیں کر سکی. جو ہی ہم کھڑے ہوئے اور چیخے سیکیورٹی اہلکاروں نے دوبارہ فائرنگ شروع کر دی. میں نے دیکھا کہ کوئی ہمیں کاکپٹ کی میجک آئی سے دیکھ رہا ہے. میں نے اس کو کہا کہ میں 3 تک گنوں گی. اگر آپ لوگ پیچھے نہ ہٹے اور دروازہ نہ کھولا گیا تو میں جہاز کو گرنیڈ سے اڑا دوں گی. کچھ لمحوں تک کچھ نہ ہوا. کسی نے میرے سر پر پیچھے سے وار کیا اور میں بے ہوش ہو گئی. لیلا خالد اپنی بک میں لکھتی ہے کہ جب میں نے دیکھا کہ میرے ساتھی کے اوپر ایک گارڈ کھڑا ہے اور اس نے میرے ساتھی کو 4 گولیاں مار دی جس سے وہ جاں بحق ہو گیا. لیلا خالد کو کچھ مسافروں کی ٹائیوں سے باندھ کر فرش پر الٹا لٹا دیا گیا اور طیارے کو لندن میں ہنگامی طور پر اتار لیا گیا. لیلا خالد کو لندن کے ایلنگ پولیس اسٹیشن لے جایا گیا اور اس کے بعد اسے جیل منتقل کر دیا گیا. ابھی لیلا خالد کو جیل میں 1 مہینہ بھی نہیں گزرا تھا کہ فلسطین لبریشن فرنٹ نے لیلا خالد کے ساتھ ساتھ چند دیگر عسکریت پسندوں کی رہائی کا مطالبہ کر دیا اور مطالبات پورے کروانے کی غرض سے چند روز بعد بمبئی سے بیروت جانے والے ایک مسافر طیارے کو ہائی جیک کر لیا گیا. عسکریت پسندوں نے اس طیارے پر سوار 300 سے زائد مسافروں کو یرغمال بنا لیا اور مسافروں میں 65 برطانوی شہری بھی شامل تھے. مذاکرات کی میز پر لیلا خالد کی رہائی کا مطالبہ کیا گیا. برطانوی وزیر اعظم ایڈورڈ نے بالآخر اتفاق کیا کہ برطانیہ کے پاس لیلا خالد کو رہا کرنے کے سوا کوئی چارہ نہیں. 13 ستمبر کو صبح 7 بجے BBC عربی ریڈیو سے برطانوی حکومت کا ایک بیان نشر کیا گیا جس میں کہا گیا کہ برطانیہ لیلا خالد کی رہائی کے بدلے طیارے پر موجود
یرغمالیوں کی زندگیاں بچائے گا۔ برطانیہ کے اس فیصلے پر اسرائیل سیخ پا تو ہوا، کیونکہ اسرائیلی حکام کا ماننا تھا کہ اس فیصلے کی وجہ سے دہشت گردی کی حوصلہ افزائی ہوگی، مگر لندن کے پاس کوئی دوسرا راستہ نہیں تھا کہ وہ اپنے شہریوں کو بچائے۔ مسافروں کے بدلے لیلا کو رہا کر دیا گیا۔ 1970 کو رائل ایئر فورس کا ایک طیارہ لیلا خالد کو لے کر قاہرہ کے لیے روانہ ہوا۔ اس دوران فلسطین لبریشن فرنٹ کے عسکریت پسندوں نے 4 مسافر طیاروں کو اغوا کیا اور اس سے قبل 12 ستمبر کو اغوا کیے گئے تمام طیاروں کو اردن کے ڈاسن فیلڈ میں بارود سے اڑا دیا گیا۔ اپنے کچھ سال پہلے دیے گئے ایک انٹرویو میں لیلا خالد سے سوال پوچھا گیا کہ وہ خود کو دہشت گرد سمجھتی ہیں، تو انہوں نے کہا، یہ قبضہ دہشت گردی ہے اور میرے لوگوں کو یہ حق حاصل ہے کہ اپنے حق کے لیے لڑیں۔ انہوں نے کہا، اسرائیل اور اس کے حامیوں نے فلسطین کی مزاحمت کو دہشت گردی قرار دیا ہے۔ وہ تو خود سب سے بڑے دہشت گرد ہیں۔ جب حق کی آواز کو دبا دیا جائے گا تو مزاحمت تو ہوگی، اور میں نے بھی یہی کیا۔ لیلا خالد آج بھی اپنی سیاسی جدوجہد اور سیاست سے پوری طرح منسلک ہیں۔ وہ فلسطینی عورتوں کے حقوق کے لیے مسلسل متحرک ہیں اور اہم قائدانہ کردار ادا کرتی ہیں۔ لیلا خالد فلسطین کی ایک سکول ٹیچر تھی جس نے اسرائیلی بم آ کر گرنے سے معصوم بچوں کو تڑپتے مرتے دیکھ کر مجاہدہ بننے کا عزم کیا اور پھر ایک ایسی تاریخ رقم کی جو صدیوں تک کوئی بھی نہیں لکھ سکا۔ لیلا خالد اس وقت عمان میں مقیم ہیں اور اپنے 2 بیٹوں بدر اور بشر کے ساتھ پناہ گزینی کی زندگی گزار رہی ہیں، لیکن ابھی تک فلسطینی رومال کا سکارف پہنے اپنے آبائی وطن واپسی کے لیے مزاحمت کے خواب سجائے آزادی کی سحر کی تلاش میں ہے۔ لیلا خالد بڑھاپے میں بھی امریکہ اور اسرائیل کے خلاف اپنی جدوجہد پر یقین رکھتی ہے اور اب بھی اسرائیل کی بربادی اور فلسطینیوں کو ان کے وطن کی واپسی کے لیے قانون کے دائرے میں اپنا تن من دھن قربان کرنے کے لیے پرعزم ہے۔ انہیں دیکھ کر اب یہ کوئی نہیں کہہ سکتا کہ یہ چیک کفایہ پہنے ہوئے، ہاتھوں میں AK-47 لیے ہوئے وہی لڑکی ہے جو کسی زمانے میں فلسطینی جدوجہد کا ایک سمبل تھی۔ لیلا خالد کی کہانی دلچسپ بھی ہے اور عجیب بھی۔ دلچسپ اس لیے کہ وہ دنیا کی پہلی ہائی جیکر لڑکی تھی، عجیب اس لیے کہ وہ معروف معنوں میں کسی مسلمان عالم، مرشد، پیر یا استاد سے متاثر نہیں تھی، بلکہ اس کا لیڈر جارج سباش ایک لبرل اور سیکولر عیسائی فلسطینی تھا۔ لیلا خالد نے اپنی بک مائی پیپل شیل لیو کے نام سے ایک اپنی بایوگرافی لکھی۔ یہ کتاب 1973 میں شائع ہوئی، جبکہ لیلا خالد کی زندگی پر یہ فلم 2005 میں بنی جس کا نام تھا لیلا خالد ہائی جیکر، اور اسے ایمسٹرڈم کے فلمی میلے میں بڑی پذیرائی ملی۔ آج بھی یورپ کے اقوام پر لیلا خالد کے نام کا رعب حاوی ہے۔ صہیونی دنیا آج بھی لیلا خالد کے نام سے ڈرتی ہے۔ ناظرین، اسی امید کے ساتھ اجازت دیجیے کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں بہت جلد ایک نئی تاریخی، تحقیقی اور معلوماتی ویڈیو کے ساتھ۔ دیکھتے رہیے info@adil۔ اللہ رب العزت آپ کا حامی و ناصر ہو۔ ناظرین محترم، آپ نے ملاحظہ کیا کہ قوم کی اس بہادر اور نڈار بیٹی نے کس طرح اسرائیلیوں کا چین برباد کیے رکھا۔ لیلا خالد نے 11 فروری 2018 کو انقرہ میں امید، ہمت اور عزم کے عنوان سے منعقدہ پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی کی 30ویں کانگریس میں پاپولر فرنٹ فار دی لبریشن آف فلسطین کی سینٹرل کونسلر کی رکن کی حیثیت سے شرکت کی۔ لیلا خالد نے پرہجوم کانگریس ہال میں حاضرین سے کہا، قیدیوں کی کوئی شناخت نہیں ہوتی، دنیا بھر کی جیلیں ایک جیسی ہیں جو آزادی اور جمہوریت کو روکنے کے لیے بنائی گئی ہیں۔ ہم نے یہ سب فرانسیسی بلیک ہولز میں سیکھا۔ ہم آپ کے ساتھ یکجہتی کے طور پر دنیا کی تمام جیلوں کو تباہ کر دیں گے اور ان کی جگہ اسکول اور ثقافتی مراکز قائم کریں گے۔ جہاں بھی استعمار ہے، جہاں ظلم و تشدد ہے، وہاں مزاحمت مضبوط ہوگی۔ آپ مزاحمت کر رہے ہیں، آپ استعمار کے خلاف مزاحمت کرنے والوں کی آواز ہیں۔ میں فلسطین کے مزاحمت پسند عوام کی طرف سے آپ کو سلام پیش کرتی ہوں۔ ہم افرین کی جنگ کے خلاف بھی آواز بلند کرتے ہیں۔
جنگ زندگی کی توسیع نہیں بلکہ موت کا باعث بنتی ہیں۔ البتہ یہ انسان ہیں جو زندگی کو مستقبل بخشتے ہیں۔ میں اس حال میں موجود مزاحمت کرنے والوں کو سلام پیش کرتی ہوں۔ مزاحمت کی بے مثال تاریخ رقم کرنے والی لیلا خالد آج 86 سال کی عمر میں اپنے 2 بیٹوں کے ساتھ اردن میں پناہ گزینی کی زندگی گزار رہی ہیں، لیکن ابھی تک فلسطینی رومال کا سکارف پہنے اپنے آبائی وطن واپسی کے لیے مزاحمت کے خواب سجائے آزادی کی سحر کی تلاش میں ہیں۔ یہاں غاصب اسرائیلی رجیم کے حامی مغربی ذرائع ابلاغ کی فتنہ پردازی اور دسیسہ کاری بھی ملاحظہ ہو کہ بی بی سی کی ویب سائٹ نے نہایت بے شرمی کا مظاہرہ کرتے ہوئے خواتین کی دہشت گرد گروہوں میں شمولیت کی ترغیب کے بارے میں ایک مضمون میں فلسطینی مزاحمت کار لیلا خالد کا موازنہ داعش میں شامل ہونے والی خواتین سے کیا، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ عوامی محاذ برائے آزادی فلسطین کی رکن لیلا خالد کی تصویر فلسطین، مشرق وسطیٰ اور دنیا بھر کے حریت پسندوں اور بیدار ضمیروں کے درمیان اپنی سرزمین پر قبضے کے خلاف فلسطینی جدوجہد کی پہچان بن گئی ہے۔ یہ ایک افسوسناک حقیقت ہے کہ دہشت گردی کی اصطلاح کے بارے میں بی بی سی شرمناک حد تک دوہرے معیار کا مرتکب ہو رہا ہے، جس کی روح سے وہ لوگ بھی دہشت گرد کہلاتے ہیں جو اپنی جانوں، گھروں اور زمینوں کے دفاع کے لیے غاصبوں سے لڑتے ہیں۔ آپ کس بارے میں کیا رائے ہے کمنٹ سیکشن میں لازمی بتائیے گا۔ اللہ حافظ۔